ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر فاروق حبیب اور عثمان ڈار دونوں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، اور یہاں سے ان کی سزائیں جو ہیں وہ ان کی اپیلیں مسترد ہوئیں، سزائیں بحال ہوئی ہیں، اور ایکسپائرڈ پاسپورٹ کے ساتھ وہ وہاں پر بگوڑے بن کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جہاں انہوں نے اپنا لوٹ مار کر کے جس ملک کے اندر اپنی منی لانڈرنگ کر کے ایون فیلڈ کے محلات بنائے، تو اس ملک کے امیگریشن نے بھی ان کو جو ہے وہ لال جھنڈی دکھا دی ہے کہ آپ کا جو ہے وہ یہاں پر دانہ پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ بہت کافیاں پی لی، پیزے کھا لیے، ہائیڈ پارک کی واکس کر لی، پولو میچز دیکھ لیے، آپ کو پاکستان کی عدالتوں نے جو ہے وہ کرپشن پہ سزا دی ہوئی ہے، اور علاج کی غرض سے تو دوسروں کو جھوٹوں کو تانا دینے والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پی ایم ایل این نے تو ریکارڈ قائم کیے ہیں جھوٹ بولنے کے، چاہے وہ قطری خط سے لے کے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ سے لے کے کیلبری فونڈ سے لے کے، یہ ان کا ترہ امتیاز بنا ہوا ہے۔ اور جو پلیٹلیٹس کی رام لیلا یہاں پر چلتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، ڈاکٹر عدنان بھی واپس آ گئے لیکن نواز شریف واپس نہیں آئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کو پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں، اور یہ جو ڈھٹائی ہے اس ڈھٹائی کو چھوڑیں اور آ کر یہاں پر اپنی سزاؤں کو پورا کریں، اور جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ ان سے واپس لی جائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نے شروع دن سے ہماری یہ کوشش رہی کہ جس طرح کی معیشت ہمیں ملی، جو چیلنجز ہمیں ملے، ان چیلنجز کو نمٹنے کے حوالے سے ہم ایسے اقدامات لیں جس سے پاکستان کے اندر نہ صرف جو ہے وہ روزگار کے وسیع تر مواقع پیدا ہوں، بلکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ویلتھ کریشن بھی ہو۔ اسی حوالے سے ہمارا پروگرام ہے کامیاب جوان پروگرام، جس پروگرام کی جو ذمہ داری ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے معاون خصوصی عثمان ڈار صاحب کے ذمہ لگائی۔ انہوں نے بڑا بہترین جو ہے وہ کام کیا، اور ہمارے وہ نوجوان جن کے پاس آئیڈیاز تھے، جن کے پاس کام کرنے کی صلاحیت تھی لیکن ان کے پاس جو ہے وہ سرمایہ نہیں تھا، تو انہوں نے ایک ایسا ٹرانسپیرنٹ اور شفاف سسٹم ڈیولپ کیا ہے جس کے تحت پاکستان کے طول و عرض کے اندر کم انٹرسٹ ریٹ کے اوپر نوجوانوں کو جو ہے وہ قرضے فراہم کیے گئے ہیں۔ آج عثمان ڈار صاحب وہ جو انہوں نے سسٹم وضع کیا ہے، اور اب تک یہ جتنے قرضے جو ہے وہ فراہم کر چکے ہیں، اس حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیلات رکھیں گے۔ اب میں گزارش کروں گا عثمان ڈار صاحب آپ کے اوپر کامیاب جوان کی تفصیلات بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی میں میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج یہاں تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ NITB نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی ٹیم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پہ یہ ڈیجیٹل ڈیش بورڈ، منسٹری آف IT اور ڈیولپمنٹ، ساری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں، جو ان کے سابق CEO تھے اشباق خان صاحب ہیں، اور فیصل رڈیال صاحب ہیں، حسنین کاظمی صاحب ہیں۔ بڑا زبردست یہ انہوں نے ڈیش بورڈ بنایا ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سرکاری ادارے کی طرف سے پہلا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ڈیش بورڈ ہے، جس سے آپ کو تمام تر وہ معلومات ملیں گی جو میڈیا کے دوست بھی ماضی میں پوچھتے رہے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کے نوجوانوں کا یہ کنسرن رہا ہے کہ کس صوبے میں یا کس ڈسٹرکٹ میں، کس تحصیل میں کتنے لون ابھی تک دیے گئے تھے، کتنی رقم تقسیم کی گئی۔ ایک تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کامیاب جوان پروگرام حالی ایک قرضہ اسکیم کا نام نہیں ہے، اس کے 3 کمپوننٹس ہیں، 3 پلر ہیں، جس میں سے انٹرپرینورشپ کا جو ہمارا امپلائمنٹ کے لیے کمپوننٹ ہے، اس کا ڈیش بورڈ اور اس کا ڈیٹا ہم پبلک کر رہے ہیں، اور اس ماہ کے آخر تک ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جو تقریباً 2 لاکھ کے قریب نوجوانوں کو اسکلس دی گئی اور ان کو روزگار ملنے میں اس سے مدد ملی، وہ بھی ڈیٹا انشاءاللہ تعالی ہم
اس ماہ کے آخر تک پبلک کر دیں گے کہ پورے پاکستان میں کس کس صوبے سے کتنی اسکل اسکالرشپس دی گئی ہیں کامیاب جوان سے. پھر اس کا تیسرا کمپوننٹ ہے انگیجمنٹ کا، جس کے ابھی اس بجٹ میں تقریباً 4 ارب روپے کی لاگت سے 5 انیشیٹو کامیاب جوان کے اپروو کیے گئے، جس میں ہم پاکستان کی پبلک پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں کامیاب جوان مرکز بنانے جا رہے ہیں. بنیادی طور پہ یہ یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز ہوں گے جہاں نوجوانوں کو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہوگی کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے، جاب پلیسمنٹ کے لیے، اسکالرشپس کے لیے، بزنس لونز کے لیے. ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ کرنے جا رہے ہیں کامیاب جوان کا. پھر ساتھ ساتھ اس کے کامیاب جوان انوویشن لیگ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے سپٹمبر اکتوبر میں اس کا آغاز کر دیا جائے گا. اسپورٹس اکیڈمیز یونیورسٹیز کے ساتھ مل کر، HEC کے ساتھ مل کر اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اور ہماری کوشش ہوگی اسپورٹس کے میدان میں ہم اگلے چند سالوں میں کامیاب جوان پروگرام سے نیشنل ہیرو انشاءاللہ تعالیٰ پروڈیوس کریں. تو میں اس ڈیش بورڈ کا آغاز کرتا ہوں. بہت آسان ہے، کامیاب جوان .gov.pk جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پر آپ جائیں. اور کی سماجی تقاریب آج بھی چھپ چھپ کے کر رہے ہیں، 100 لوگوں 150 لوگوں 200 لوگوں، وہ درست کام نہیں کر رہے، وہ غلط چیز کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہم سب کو بحیثیت معاشرہ ان تمام چیزوں کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. جب کارروائی ہم کرتے ہیں کچھ لوگوں کے خلاف تو اگین میڈیا ہی دکھاتا ہے، کہتے ہیں جی فلاں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، فلاں کے ساتھ زیادتی ہو گئی. تو ہمیں تھوڑا سا، میں سمجھتا ہوں جہاں ہم حکومت سے مانگتے ہیں کہ ہاں یار حکومت کو یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے ہمیں اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے کہ ہم اپنے شہر کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے کیا کریں. بہت شکریہ. تھینک یو. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب جو کہ میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے. اور دوسری جانب آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے، جہاں پر فاروق حبیب اور عثمان ڈار پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بینکنگ سیکٹر کا مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہوئے کہ آپ پیسے دیں، اور سب سے زیادہ قرضے ہم نے سروس سیکٹر میں دیے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اپلیکیشنز ہمیں آئی تھیں، پاکستان کے نوجوان ریٹیل سٹورز کھولنا چاہتے تھے گلی محلے کی سطح پہ. یہ جو جنرل سٹورز ہیں اور کوئی اکیڈمیز کھولنا چاہ رہے تھے، یا آپ کہہ لیں ڈسپینسریز وغیرہ کھولنے کے لیے. اس لیے سیکٹر میں سب سے زیادہ اپلیکیشنز آئی ہیں. اس کے بعد مینوفیکچرنگ میں اور ایگریکلچر سیکٹر میں آئی ہیں. اگر آپ دیکھ سکیں جاب کریشن جو ہوئی ہے 28,525 کی، ہماری کیلکولیشن تھوڑی زیادہ تھی، کیونکہ ہمارا یہ اندازہ تھا کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں یا ایگریکلچر سیکٹر میں لون زیادہ جائیں گے، چونکہ اپلیکیشنز ہمیں سروس سیکٹر سے زیادہ آئی. اور سروس سیکٹر میں اگر آپ ایک ریٹیل سٹور کھولتے ہیں، ایک جس نے سٹور کھولا اس کو جاب مل گئی اور ایک اس کے ساتھ ہیلپر ہوگا، تو وہ 2 جابس کریٹ ہو رہی. جبکہ مینوفیکچرنگ میں ہماری 5 سے 6 کی ایوریج آ رہی ہے. اسی طرح ایگریکلچر سیکٹر میں کوئی 4 سے 5 کی آ رہی ہے. تو ہماری کوشش ہے بینکس کے ساتھ، اور یہی دیکھیں یہ ڈیجیٹل ڈیش بورڈ بنانے کا جو بنیادی 2 مقصد تھے. ایک تو ٹرانسپیرنسی، جس کی پرائم منسٹر عمران خان اور ہماری حکومت بات کرتی ہے کہ ہم شفافیت پہ ہی رکھتے ہیں، اور یہ ٹرانسپیرنٹ ہے. جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں، آپ نے خود بھی کال کی، مجھے یاد آ رہا ہے آپ آئے تھے آفس میں. اور دوسرا، اس ڈیش بورڈ اور ان اعداد و شمار کی بنیاد پر ہم ڈیسیژن میکنگ کر سکیں. آج ہمارے پاس 151 ڈسٹرکٹ کا اکراس پاکستان بزنس انڈیکس ہے. آج ہمیں راجن پور میں بیٹھے ہوئے ہزاروں نوجوان بتا رہے ہیں کہ راجن پور میں ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں کاروبار کرنے کی، کیا مواقع ہیں. اسی طرح انٹیریئر سندھ میں سکھر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے نوجوان، جو ہمارے پاس ڈیٹا آیا ہے لیٹ سے سکھر سے کوئی 40,000 نوجوانوں کا، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سکھر میں کس طرح کا بزنس ہو سکتا ہے. تو یہ ریئل ٹائم ڈیمانڈ ڈریون انفارمیشن ہے نوجوانوں کی طرف سے. اور ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ کراس پاکستان الحمدللہ آج بزنس انڈیکس جاری کر سکتے ہیں. نوجوانوں کے حوالے سے جو ہم لیجسلیشن کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی کام کیا جا رہا ہے، وہ بھی ہم نوجوانوں کے مشورے سے لے کے آ رہے ہیں. اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس ماہ کے آخر میں 2 لاکھ نوجوانوں کو تقریباً جو 5 ارب روپے کے قریب اسکل اسکالرشپ دیے گئے ہیں. ویسے تو وہ ہمارا پروگرام کامیاب جوان ہنرمند پاکستان، میں نیفٹیک کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انفارمیشن ایجوکیشن منسٹری کا بھی، شفق محمود صاحب کا، زبردست پروگرام ہے، گیم چینجر ہے وہ ہمارا پروگرام کامیاب جوان ہنرمند. اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بڑے زبردست اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے آئیں گے. اور ہماری کوشش رہی ہے پسماندہ علاقوں کی طرف ہم زیادہ توجہ دیں جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں. اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہدایات ہیں بلوچستان میں، انٹیریئر سندھ میں جو فاٹا کے جو ایریاز مرج ہوئے ہیں ان کو دیکھا جائے
تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہر مہینے ہم ڈیٹا شیئر کرتے رہیں گے اور جو بھی آپ کے سوالات ہیں ان کا جواب بھی دیتے ہیں. ہمارا سر یہ آپ نے جس طرح بتایا 28,825 کروڑ جاب کی کریشن جو آپ نے کی، اس میں آپ ایک تو یہ بتا دیں کہ جو نوجوان یہ کس طرح ان کو آپ نے مطلب کیا ہے کہ اپلائی کرنے کا کیا مطلب ایگریکلچر سیکٹر ہو یا باقی جو دوسرے سیکٹر آپ نے بنائے. اور دوسرا یہ بہت کم اس میں 28,000 تو یہ ہے بہت ہی جیسے پیمنٹ ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے جس طرح سیالکوٹ کا بتایا کہ سیالکوٹ کو 15 نمبر پہ سیالکوٹ کے لوگوں کی کچھ شکایات بھی آپ کے ساتھ تھی کہ انہوں نے اپلائی کیا اور ان کو مطلب موقع فراہم نہیں کیا گیا. اس کی کیا وجہ مطلب شکایت کیوں آپ کے علاقے سے شکایت اس طرح آئی؟ دیکھیں آپ خود سوچیں کہ اگر ہم نے پہلے فیز میں لیٹس سے 1 لاکھ نوجوانوں کو بزنس لون دینا، اب اپلیکیشنز آ گئی ہیں 12 لاکھ، اور بینکس ہیں یا جو بھی ہمارے پارٹنرز کام کر رہے ہیں ان کی پرائورٹی تو یہی ہے کہ ان 12 لاکھ میں سے جو بیسٹ 1 لاکھ ہیں ان کو پیسے ملیں، تاکہ میں نے جیسے آپ کو کہا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہم تو کسی سطح پہ نہیں جائیں گے کہ یہ پیسے ڈوب جائیں یا نوجوان قرضوں کے بوجھ تلے دبیں. تو جو اور دوسری طرف اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں، کچھ ایسے ہوں گے نوجوان جو میرٹ پہ ہوں گے یا جو کام کر سکتے ہیں. جب اتنی بڑی تعداد میں آپ انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں یا اپلیکیشن پروسیس کر سکتے ہیں، اس میں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے ایک ریویو کمیٹی بنائی ہے جو اپلیکیشنز ریجیکٹ ہو چکی ہیں اس پہ وہ کام کر رہی ہے. دیکھیں ابھی آپ 28,000 کی بات کر رہے ہیں، ایک تو آپ کے سامنے ہم نے بالکل حقائق پر مبنی اعداد و شمار رکھے ہیں. دوسری طرف یہ 20 ارب روپے اگر آپ دیکھیں اور یہ 18,000 کا فگر آ رہا ہے، یہ کوئی 5 10 یا 20 یا 50 ہزار روپیہ نہیں ہم دے رہے. 1 لاکھ روپے سے لے کے 2.5 کروڑ روپے تک نوجوانوں کو دیے جا رہے ہیں. اور ابھی بھی اب اگر اس کی ایوریج نکالیں گے تو یہ 10 لاکھ کے قریب اس کی ایوریج آ رہی ہوگی. تو 10 لاکھ روپے ہم ایک نوجوان کو دے رہے ہیں. تو اس لیے ہم آخری حد تک جائیں گے کہ یہ ہم میک شور کریں گے کہ جس نوجوان کو بھی پیسے ملیں اس کی اہلیت ہونی چاہیے بزنس کرنے کی، کاروبار کرنے کی. اس بزنس لون کا جو کور ویژن ہے وہ جاب کریشن ہے. اکانومی میں یہ اپنا ایک کہہ لیں حصہ ڈال رہا ہے ہمارا پروگرام. تو اس میں ہم یہ کہہ لیں افورڈ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم سیاسی بنیادوں پہ لوگوں میں پیسے بانٹنے شروع کر دیں. ابھی فاروق حبیب صاحب نے کہا ہے میڈیا کے دوستوں کے حوالے سے، اور فواز جوئی صاحب بھی کافی دیر سے اس پہ کام کر رہے ہیں. اب یہ ایک بزنس فیزیبلٹی جو ہے اس حوالے سے آپ لوگ تیار کریں. 21 پارٹنر بینکس ہیں، جس بینک کے ساتھ آپ لوگ کمفرٹیبل ہیں، BOP ہے، نیشنل بینک ہے، HBL ہے، بینک الفلاح ہے، JS بینک، بہت الحمدللہ بینک سے اس پہ کروا رہے ہیں. سردار وقار صاحب ان کے لیے ہم باہمت بزرگ پروگرام لے کر آ رہے ہیں. جب آپ 12 لاکھ نوجوان جب اپلائی کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں. وہ کہ ان کے پاس وہ اسکل نہیں ہے یا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو اس کو کیسے دیکھیں گے کہ ریشو جو اپرووڈ لون کی ہے وہ بہت کم ہے اور جنہوں نے اپلائی کیا ہے وہ 12 لاکھ کے قریب ہے. تو باقی جو نوجوان ہیں وہ تو ڈس پوائنٹ ہوں گے کہ یہ کچھ نہیں ہے یار، ایسے ہی بس. دیکھیں میں اس پروگرام کو خود مانیٹر کر رہا ہوں، اور میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کا خیال تھا کہ یہ کوئی گرانٹ ہے، یہ ہمیں پیسے ایک دفعہ ملنے ہیں اور بس پھر ہم نے واپس نہیں کرنے. چونکہ ایک ٹیلی فونک انٹرویو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، ریکارڈنگز موجود ہیں جو بینکس کر رہے تھے. تو ایک تو میرا پیغام ہے نوجوانوں کو کہ یہ آپ کو پرائم منسٹر عمران خان ایک آسان شرائط پر قرض دلوا رہے ہیں بینک سے کہ آپ لوگ زندگی میں آگے بڑھ سکیں. وہ نوجوان جن کے پاس ہنر تھا، وسائل نہیں تھا، وہ ان کو ہم 8 سال کی بنیادوں پہ ڈپینڈس کہ کس بزنس میں وہ جانا چاہتے ہیں پیسے دے رہے ہیں. تو بہت سارے نوجوان جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ پہلے ہمارا جو فارم تھا فرسٹ اپلیکیشن فارم وہ 1 پیجر تھا. تو بڑے آسانی سے نوجوانوں نے یہی سمجھ گئے کہ شاید یہ گرانٹ ملنے جا رہی ہے ہمیں تو ہم لے لیتے ہیں. تو جب ایک پروسیس سے وہ گزرے، ایک اسکور کارڈ سے گزرے، تو بہت بڑی تعداد میں وہ
یہ ہمیں یا بینکس کو اسپیشلی کہہ رہے ہیں کہ کنونس نہیں کر سکے کہ وہ ان کے پاس بزنس نو ہو ہے یا وہ ان کے پاس ہنر ہے یا اسکل ہے. اور یہ آن گوئنگ پروجیکٹ ہے, یہ کوئی ایک سال کے لیے تھا نہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا ہر ماہ 20-25 ہزار اپلیکیشنز آتی ہیں, وہ پروسیس ہوتی ہے. اور اگر دنیا بھر میں ورلڈ پریکٹسز بھی آپ دیکھیں 2.5-3% ہی بزنس لون اسکیم کی ایک اچھی جو ریشو ہے وہ نکلتی ہے. تو یہ بھی ایک اس طرف اس کا انڈیکیٹر ہے کہ یہ ایک ورلڈ سٹینڈرڈز پہ چل رہا ہے. یہ نہیں اگر یہاں 10% لوگوں کو آ رہا ہوگا یا 20% کو آ رہا ہوگا, اور پھر آپ کے سامنے ماضی میں ایک یلو کیپ اسکیم بھی آئی تھی. تو کامیاب جوان پروگرام ہو, ہمارے دیگر پروگرام ہو, ہم نے یلو کیپ اسکیم کی طرح تو نہیں چلانے کہ بیٹھیں اور اپنے رشتہ داروں میں اور وزیروں مشیروں کے رشتہ داروں میں بانٹنا شروع کر دیں. اور رہنما کی نیوز کانفرنس جاری ہے.